اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ بہت ہی بڑی عظیم نبی، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات اور ان کے بارے میں گفتگو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا، ایک جماعت تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پیچھے، میرے دنیا کے چلے جانے کے بعد میری سچی ناموری رکھنا، لوگوں کے اندر میری سچی جو شہرت ہے، میرے ایمان و یقین کی، میرے عقائد کی اور میرے نظریات کی، یہ جو سچی ناموری ہے، اللہ میرے پیچھے میرے جانے کے بعد اس کو قائم رکھنا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ یقیناً آج بھی محترم بھائیوں، اور ان کے بعد بھی مشرکین مکہ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی فرقہ، جو جماعت جو آسمانی یا الہامی فرقہ تھا، انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کی ہے۔ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے، بلکہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کی ملت کے پیروکار ہیں، ہم ان کے متبع ہیں، ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا تھا، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمایا۔ سورہ صافات ہے، آیت نمبر غالباً 109 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے پیچھے ان کی نامواری رکھی، ان کی دعا قبول فرمائی، اور ہر گروہ جو ہے، ہر جماعت جو ہے، جو الہامی جماعت ہے، وہ ان کے اوپر سلام بھیجتی ہے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، مشرکین ہو، سب ان کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور آپ کا منہج بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ ہے ان ابراہیم کان امہ، کہ یقیناً ابراہیم اکیلا ہی ایک امت تھا، ایک جماعت تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اکیلے میں اتنے کمالات تھے جتنے کمالات ایک جماعت کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی خوبیاں اور اتنی صفات تھی جتنی خوبیاں ایک جماعت اور ایک قوم کے اندر ہوتی ہیں۔ اور پھر اکیلے نے اتنا کام کیا جو ایک جماعت کے برابر تھا۔ انہوں نے توحید کے اوپر بہت بڑا کام کیا، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، قوم اور اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی، مناظرہ کیا، بہت بڑا کام انہوں نے اکیلے ہی دین میں کیا۔ اسی طرح ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک مخصوص مدت تک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام، وہ دونوں صرف زمین کے اوپر مومن تھے، یعنی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، حدیث نمبر غالباً 3358 ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ سارہ سے فرمایا تھا، جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں خطرہ تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سروے زمین پر میں اور آپ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، لہذا سارہ تم میری دینی، یعنی ایک دینی اعتبار سے تم میری بہن ہو، کہ تم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ تو یہ ایک مدت تک وہ دونوں صرف زمین کی پشت کے اوپر مومن تھے، موحد تھے۔ ایک اس کا معنی یہ بھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مزید جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے عظیم انسان تھے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قانتا للہ حنیفہ، ان کے اندر ایک یہ خوبی تھی کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اور فرما بردار بھی ایسے تھے کہ عاجزی کے ساتھ تھے، یعنی بڑے بڑے عظیم انہوں نے کام کیے، لیکن تکبر غرور ان کے اندر نہیں آیا، کوئی بڑائی یا کوئی فخر پن ان کے اندر نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ عاجزی ہی کرتے رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہی رہے ہیں۔
یہ بڑی عظیم خوبی ہے ہمارے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، کیا مسئلہ بن جاتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی نیک ہی کر لی یا نیک عمل کر لیا تو پھولے نہیں سماتے، بتاتے ہیں پھر میں نے یہ کیا، میں اتنی دیر سے یہ کام کر رہا ہوں، عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عمل کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے کہ نیکی تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ سے انعام لینا ہے، دنیا والوں سے انعام کیا لینا ہے۔ مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ مقصد جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بہت زیادہ تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں حنیفا، کہ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، حنف ان کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، یعنی تمام باطل دینوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف یعنی حق کی طرف مائل ہو جانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عظیم خوبی ہے کہ سب خداؤں کا انکار کر کے ایک اللہ کی طرف مائل ہو جانے والے، سارے باطل دینوں کا انکار کر کے ایک حق کی طرف مائل ہو جانے والے، ساری دنیا کو چھوڑ دیا محترم بھائیوں انہوں نے، کسی کی پرواہ نہیں کی، صرف ایک اللہ کی پرواہ کی۔ آگ میں جانا سہ لیا، اس وقت کے بادشاہ سے ٹکر لینی سہ لی، سارا کچھ کیا، ساری قوم کی مخالفت برداشت کر لی، لیکن اس ایک کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے اوپر تعریض کر رہے ہیں کہ تم ان سے محبت کا اور ان کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن وہ تو مشرک نہیں تھے، تم تو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم نے تو سیدنا عزیر کو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور تم نے اللہ کے شریک کھڑے کر دیے ہیں، ابراہیم تو ایسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم واقعی ابراہیم کے ماننے والے ہو، وہ تو سچا توحید کا علمبردار تھا، توحید کے اوپر قائم رہنے والا تھا۔ ہم پیچھے سورہ انعام کے اندر غالباً پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرا جینا مرنا، میری زندگی، میری قربانی، میری ہر قسم کی جو بھی ایفٹ ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے۔ وہ تو اتنا عظیم انسان تھا، اور تم اللہ کے مقابلے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا، تم تو شرک کے اندر گرفتار ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بڑی ہی کمال کی ذات ہے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سمجھ آ جاتی ہے کہ پوری دنیا سے ٹکر ہے لیکن کوئی ڈر نہیں ہے، صرف ڈر خوف خدا ہے تو اللہ کا ہے۔ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان کی دعائیں بڑی کمال کی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ کل قیامت کو میری خطائیں معاف کر دے گا۔ ایک عظیم انسان، اللہ کا خلیل، جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، وہ بھی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میرا اللہ میری خطائیں معاف کر دے گا، یعنی ان کو اپنے گناہوں کی فکر ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اپنے گناہوں کی فکر آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس عظیم برگزیدہ انسان کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا